مجھے ڈھونڈنے کی چاہ میں کیوں کھوجتے ہو جا بجا؟ اگر دھڑکنوں میں تیرے نہیں تو یہ یاد رکھنا کہیں نہیں۔ دوستو، آج جس مزار پہ ہم حاضری دے رہے ہیں وہ خیابان غازی میں واقع ایک مزار ہے جو کہ کلفٹن ایریا میں پایا جاتا ہے۔ کلفٹن ایریا میں یہ مزار بہت ہی پرانا ہے اس ایریے میں، جبکہ یہاں پہ آبادی کا کوئی شائبہ یا کوئی گمان تک نہ تھا۔ آگ کی مرکز ریت کے ٹیلوں کے درمیان میں پائی گئی۔ یہ معجزاتی طور پہ کسی شخص کو نظر آئی۔ اس نے خود اپنے دوستوں سے مل کے آگ کی مرکز سے ریت ہٹائی، اور اس ریت ہٹانے کے دوران میں وہاں پہ مصری کا ملنا، اس کا استعمال کرنا اور پھر لوگوں کو شفا کے لیے دینا، یہ اتنا مشہور ہوا کہ آپ کا نام ہی مصری شاہ غازی رکھ دیا گیا۔ آپ کی مزار خیابان غازی کلفٹن میں موجود ہے۔ آج آپ کے عرس کا تیسرا دن ہے اور آج محفل سما بھی ہے، اور یہ آپ کا عرس ہمیشہ ہر سال ذی الحج کی آخری تاریخوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی مزار کو کھوجنے پانے والا شخص جو کہ آپ کی مزار کا انتظام بھی سنبھالتا رہا اور آپ کی مزار کو بنانے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا، اس کو ابو بابا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ آپ کی مزار کا خلیفہ بھی کہلایا۔ ابو بابا کے دور میں اس مزار پہ سالانہ عرس بھی ہوتا رہا اور ہر جمعرات کو محفل سما کا یہاں پہ انتظام کیا جاتا رہا۔ یہ تب تک چلتا رہا کہ جب تک کہ اس ایریے میں آبادی نہ ہوئی۔ جب آبادی ہوئی تو یہاں کے لوگوں نے یا مسجد میں آنے والے امام نے اس بات پہ تھوڑا سا اعتراض کیا کہ محفل سما کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے پھر یہ محفل سما کا جمعرات کا سلسلہ ختم ہوا۔ یہاں پہ کئی لوگ مختلف علاقوں سے کراچی کے یہاں پہ جمعرات کو آیا کرتے تھے، خصوصاً وہ لوگ جو جنات، جادو ٹونا یا پریشانیوں میں گھرے تھے یا بری بیماریوں میں پھنسے ہوئے لوگ، پریشانیوں پھنسے ہوئے لوگ دعا کرنے آتے تھے، وہ لوگ حاضری دینے آتے تھے۔ مگر یہ جب بعد میں بات ابو بابا سے ہاتھ سے نکل گئی، یہ سارا انتظام اس کے بعد اوقاف کھاتے نے سنبھال لیا۔ اوقاف کھاتے نے عرس تو کنٹینیو کیا، مگر ہر جمعرات کو ہونے والا محفل سما کا پروگرام انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اب جو انتظام ہے اس مزار کا وہ اوقاف کھاتے کے انڈر آتا ہے۔ مٹھو جے نالو تیئں منہ وڈو آسرو، صاحب تجھی سگھ جو پرو پاند نہ کوئے، کو در ناہ جوئے منہ بیا در گھنو ہی نہارے۔ مشتی شاہ غازی ایک مشہور بزرگ ہستی عباسیوں کے دور میں تشریف لائے اس سرزمین سندھ پر۔ آپ نے تبلیغ کا کام کیا، اسلام کی اشاعت اور اسلام کے بارے میں یہاں کے لوکل لوگوں میں بہت اچھی تبلیغ اور ان کا راستہ دکھایا۔ یہاں کے لوگوں کو اسلام کا اچھا پیروکار بنایا اور عبادت کا طریقہ بھی سکھلایا۔ آپ نے یہاں کے لوگوں میں اور آنے والے طلباء جو تصوف کے متلاشی تھے ان کو بھی سیدھا راستہ بتایا اور انہیں بھی آسانی سے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ان کو راستہ دکھلایا، جو کہ اس وقت کے لوگ، اب کے لوگ اور آنے والے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تصوف کا وہ راستہ جس کے بارے میں ارشاد داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہے
کہ تصوف رسوم و علوم نہیں بلکہ اخلاق ہے۔ اگر رسوم میں داخل ہوتا تو مجاہدے سے حاصل ہو جاتا، اگر علم کا حصہ ہوتا تو تعلیم سے میسر آ جاتا۔ یہ فی الحقیقت اخلاق میں شامل ہے۔ جب تک تو اپنے اندر تلاش نہ کرے، جب تک تو خود اس کے معاملات ٹھیک نہ کرے اور خود انصاف نہ کرے، ہرگز دستیاب نہیں ہو سکتا۔ محمد گل است والی روئے گل، شد فاطمہ درمیاں بوئے گل، چون عطرش بآمد حسین و حسن، معترضاں شد زمین و زمن۔ یعنی محمد پھول ہے اور علی پھول کا چہرہ، جناب فاطمہ پھول کے درمیان مثل خوشبو ہے۔ جب عطر نکالا گیا تو حسن و حسین برآمد ہوئے، ان سے زمین و آسمان خوشبودار ہوئے۔ مصری شاہ غازی آپ کی اس مزار کے برابر میں ایک مسجد تعمیر کرائی گئی، جو پہلے چھوٹی تھی، اب ماشاءاللہ بڑے احاطے کے ساتھ بہت اچھی مسجد بنائی گئی ہے۔ یہاں پہ آنے والے لوگ نماز پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ آپ کے مسجد کے بالکل پیچھے کی مانند، پیچھے کی طرف آپ کے ہاں یہ جو لنگر کا نظام ہے وہ چلتا ہے، اس کے دوران اور اس کے علاوہ بھی۔ اس لنگر خانے کے برابر میں آپ دیکھیں گے باہر بہت بڑا صحن ہے، جہاں پہ لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں اور یہاں پہ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے دعا پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں یا اپنی حاجات کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ زیادہ تر لوگ وہ آتے ہیں جو جنات کے معاملوں میں پھنسے رہتے ہیں، سایہ، بد نظری، اور بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جن کے رشتے نہیں ہوتے اپنی بیٹیوں کے، وہ بھی آتے ہیں، وہ بھی آتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ اور جو حج کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے یہاں آ کے دعا مانگتے ہیں تاکہ ان کو سہولت سے حج پہ جانے کا یا عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ تو لوگ یہاں پہ مختلف آتے ہیں، اور میں نے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق ایسے کئی لوگ دیکھے جو جنات کے معاملے میں پریشان تھے، اور ان کو جب حاضری کا کہا گیا، 3 جمعرات جو لوگ آئے ان کو افاقہ ہوا، ان کا یہ مسئلہ حل ہوا۔ ملے دی پنج ویلے بلے دی ہر ویلے، ملے دی مسجداں وچ بلے دی قدماں وچ۔ دوستو، اس مزار پہ آنے والے زائرین جو زیادہ تر لوگ جنات یا جادو سحر میں پھنسے ہوئے ہوں، ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ 3 جمعرات اگر یہاں پہ حاضری دیں گے
تو انشاءاللہ ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. ویسے مشری شاہ غازی سرکار کا عرس ہر سال ذوالحج کی آخری تاریخوں میں منعقد کیا جاتا ہے. آپ کے ہاں سارے رسومات بھی پوری کی جاتی ہیں. غسل دیا جاتا ہے، آپ کے چادریں چڑھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ لنگر کا انتظام ہوتا ہے، محفل سماع کا انتظام ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے. مختلف لوگ یہاں حاضری دیتے ہیں. یہاں کیمپس بھی لگتے ہیں، میڈیکل کیمپس بھی لگتے ہیں. مختلف لوگ یہاں پہ مزید دوسرے بھی جو کیمپس لگاتے ہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اور سیکیورٹی کے انتظامات بھی بہت بہترین ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو بھی عیسائی کے عرس پہ مزار پہ آتا ہے اس کو یہاں پہ آسانی مہیا کی جاتی ہے اور ان کو لنگر بھی دیا جاتا ہے. بندی بیا قرار اسیں لو چولو میں متھے تن ترار صدا سانبھیڑنجے. اور تو خوش ہے قید میں لیکن ہمیں نہیں آرام. ہجر کی تیغ چلی ہے تن میں، دکھی ہے جسم تمام. شکریہ.